لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون. وقال: إنك لعلى خلق عظيم. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. 1447 ہجری 1447 ہجرہ، اس کے چھٹے اشرے کی آج بالکل درمیانی مجلس ہے، 5ویں مجلس. عظمت رسالت کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، اور اگرچہ میں اپنی عادت کے مطابق ہر مجلس میں موضوع سے تھوڑا ہٹتا بھی تھا، پھر واپس بھی آتا تھا، لیکن بہرحال اگر میں موضوع سے ہٹا بھی ہوں تو عظمت والا حصہ شاید عنوان کا نہ آیا ہو، لیکن رسول کی زندگی ہی کے واقعات بیان ہوئے ہیں. ایک وضاحت جو مجھے مجلس کے آخر میں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ مجلس پڑھتے پڑھتے بعض اوقات بلکہ روزانہ ہی بات اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ آخر میں وضاحت کا موقع نہیں ملتا ہے اور بات ٹلتی چلی جا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ شروع میں وضاحت کر دوں، چاہے جس مجمع کے لیے یہ وضاحت کی جا رہی ہے وہ یہاں نہ بھی ہو، ابھی میری ایک ذمہ داری پوری ہو جائے گی. جو لوگ صف ازا کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں اور وہ مجلس کو صرف ایک مثلا ایک لیکچر کے طور پہ لیتے ہیں، تقریر سنیں گے، چلیں کچھ باتیں سننے کو ملیں گی، ان کے لیے امام بارگاہ میں آنا یا اپنے گھر میں ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھ کر، اور جو اب جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھ کر ایک ہاتھ میں کافی کا مگ، دوسرے ہاتھ میں پاپ کارن کا تھیلا لے کے مجلس سننا برابر ہوتا ہے. امام بارگاہ میں آئیں اور یہاں آئیں، کوئی فرق نہیں، مجلس ہی تو ہے نا، بیان ہی تو ہے نا، قرآن اور حدیث کی باتیں تو ہے نا، بلکہ وہاں کچھ زیادہ آرام اور اطمینان سے ہو سکتا ہے اور آدمی ذرا کمفرٹیبل ہوتا ہے. اور یہاں مجلس میں آپ بیٹھیں، پتہ نہیں کتنے لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر رہے ہوں گے موبائل کے اوپر. اب ایک احترام مجلس ہے، گھر میں ہیں تو مجلس بھی چل رہی ہے، موبائل بھی چل رہا ہے، واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، میسج بھی چل رہے ہیں، بات بھی ہو رہی ہے، تو ان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہو کہ وہ. لیکن کوئی خاص وجہ ہے کہ اسلام نے صف ازا کو قائم کرنے اور اس پر آ کر بیٹھنے کو اتنا زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا. اگرچہ ایک اشارہ حدیث قصہ کے آخر میں بھی ہے کہ جہاں لوگ، جہاں مومنین جمع ہوں، الگ الگ بکھرے ہوئے نہیں کہ ایک اس بلڈنگ میں ہے، ایک اس ولا میں ہے، ایک اس مکان میں ہے، ایک وہاں پہ ہے، نہیں، جمع من شیعتنا، جمع ہوں، ایک جگہ پہ ہوں، ایک صف پہ بیٹھے ہوں. حدیث قصہ میں ایک اشارہ ہے اور بہت واضح، مگر اس سے زیادہ تاکید آئی ہے عزاداری کے حوالے سے. تو اس لیے میں بات کو لمبا نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک وضاحت ضروری ہے. اس لیے بعض اوقات، بلکہ شاید اکثر اوقات، جب میں دعا کرتا ہوں آخر مجلس میں تو فقط انہی لوگوں کو شامل کرتا ہوں کہ جو زحمت اٹھا کر گھروں سے نکل کر، جو نہیں آ رہے ہیں وہ اسی لیے نہیں آ رہے ہیں کہ زحمت ہوگی، تو جو آ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ نادان ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں، پاگل ہیں، نعوذ باللہ. مثلا یہ زحمت اٹھا کے کیوں آ رہے ہیں؟ یہی چیز ان کو اپنے گھر میں بھی آرام سے مل سکتی ہے جو آپ لوگوں کو مل رہی ہے. میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو یہاں نہیں آتے اور مجلس بھی سنتے ہیں. تو یہ جو یہاں آ رہے ہیں، میں خاص انہی کے لیے دعا کرتا ہوں. اور جیسا کہ واقعات میں بھی ہے کہ شہزادی کونین بھی جب آتی ہیں تو انہی عزاداروں کے جہاں پہ جوتیاں اتاری جاتی ہیں اس کے قریب کہیں تشریف فرما ہوتی ہیں. تو
تو اس اعتبار سے دعا کے اندر بعض اوقات میں یہ جملہ بھی شامل کر دیتا ہوں. لیکن یہاں پہ اب یہاں سے مطلب میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا. یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبوری بھی ہو لوگوں کے نہ آنے میں. کراچی ہو کہ لاہور ہو کہ ٹورنٹو ہو کہ واشنگٹن ہو کہ نیو یارک ہو کہ دنیا کے باقی سارے علاقے، وہاں وہ مجبوری نہیں، یہاں ہو سکتا ہے مجبوری بھی. دبئی سے یہاں آنا اور واپس جانا 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے لگ جائیں. ہو سکتا ہے کہ یہاں پارکنگ کا بہت شدید مسئلہ ہو، اگرچہ ساری دنیا میں آج کل مسئلہ ہے، لیکن یہاں کسی اور انداز. یہ ایک سبب ہو سکتا ہے. تو جس انداز سے میں دعا مانگ رہا ہوں وہ دعا تو اسی طرح رہے گی. لیکن واقعاً جو جینین مجبوری والے لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی 1-2 آدمی ہوں، کچھ بیمار ہوں گے، کچھ بستر پہ ہوں گے، طاقت نہیں ہوگی آنے کی، کوئی ان کو لانے والا نہیں ہوگا، اور کچھ یہ جو میں نے 2-4 چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں، وقت میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو چاہے میں دعا میں یہ کہہ دوں کہ جو لوگ یہاں صف پہ ہیں لیکن جو مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس دعا میں خود بخود شامل ہے. اور ایک چیز جس کی وضاحت بہت ضروری ہے لیکن وہ آخر مجلس میں ہی ٹھیک رہے گی، پھر بھی جلدی سے کہہ دوں. ہمارے یہاں روایات میں بھی ایک لفظ آیا ہے اور آداب میں بھی ہمارے یہاں لفظ ہے. آداب جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھائے کہ اگر کسی وجہ سے مصائب کے بیان میں کسی کو رونا نہیں آ رہا ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے وقتی، تبھی رولا یا رونے والوں جیسی شکل بنا. تو اس آداب مجلس میں یہ ہے کہ مصائب ہو رہے ہوں تو آدمی کم از کم سر جھکا کے ایسا تاثر دے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ وہ روایت کا جملہ تباہ کی، رونے والوں جیسی کیفیت ہو. یہ جو بہت سے لوگ منہ اٹھا کے اس طرح سے سنتے رہتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ کوئی قصہ کہانی سن رہے ہیں، وہ بعض اوقات ہم لوگوں کا کام تربیت کرنا ہے. یہی بچے ہیں، یہ باتیں سنیں گے تو بڑے ہو کے اس پہ عمل کریں گے. لیکن یہ جملے آنے چاہیے تھے بالکل مصائب کے قریب. تو آج تو نہیں، ہو سکتا ہے کہ میں کل وضاحت کروں، کیونکہ پرسوں کائنات میں قیامت کی اہم ترین راتوں میں سے ایک رات. اہل بیت کے سارے مصائب کا سمجھے آغاز ہی وہ پرسوں رات جو وفات کے شہادت کی رات. قرآن کریم کی جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی، ایک تو وہی آیت ہے جو پہلے دن سے سورہ اعراف کی آیت کے ساتھ ساتھ تلاوت کی جا رہی ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت، ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں کہ آج وقت نہیں ہے، ویک ڈے کی مجلسیں ہوتی. پیغمبر اسلام کے اس میں 4 خصوصیات، 4 القاب بیان کیے گئے. اب میں بہت مختصر کر دوں. عزیز، حریص، رؤوف، رحیم. اس آیت میں پیغمبر کو خطاب کیا گیا ہے یا پیغمبر کا تعارف کرایا گیا ہے، انٹروڈکشن. اب قرآن کریم تو جگہ جگہ رسول کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. مزمل بھی قرآن نے ہی کہا، مدثر بھی قرآن نے ہی کہا، یاسین بھی قرآن نے ہی کہا، طٰہٰ بھی قرآن ہی نے کہا. لیکن اس آیت میں یہ 4 لقب آئے: عزیز، حریص، رؤوف، رحیم. اور اگرچہ لفظ حریص میری 2 دن پہلے کی مجلس اگر کسی کے ذہن میں ہو تو اگرچہ لفظ حریص اردو میں بہت برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن وہی بات کہ اردو الگ ہے، عربی الگ. لفظ ہم نے وہاں سے لیا ہے، معنی ہمارے اپنے ماحول میں الگ بن گئے ہیں. لیکن جہاں سے لفظ آیا قرآن میں تو اس کے وہی معنی لیے جائیں گے عربی. تو یہ 4 خصوصیات تو یہاں بیان کی گئی، جس میں نے عرض کیا تھا کہ جو آخری خصوصیت اس آیت میں آئی ہے رحیم. یہ وہ لفظ ہے جو اللہ نے قرآن میں بار بار اپنے لیے استعمال کیا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ لفظ رحیم اللہ کے لیے. اور بسم اللہ قرآن میں کتنی جگہ آئی ہے ہر ایک کو معلوم ہے. میں اس کی مزید وضاحت نہیں کر رہا کہ ایک سورے میں نہیں بھی ہے تو اس سورے میں کمی پوری ہو گئی ہے، جس کی ایک آیت کی تلاوت آپ روز کر رہے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ آیت جس سورے کی ہے سورہ نمل، اسی میں وہ جو ایک رحیم کم ہو رہا تھا وہ پورا ہو گیا. لیکن یہی لفظ رحیم، صفت رحیم، خصوصیت رحیم، فضیلت رحیم سورہ توبہ میں رسول کو عطا کی گئی. یہ آج کا موضوع نہیں تھا، یہ تو صرف وہ جو آیت تھی اس کے حوالے سے بات تھی. لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن جگہ جگہ پیغمبر کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، جن میں ایک آیت سورہ قلم کی وہ ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی. کیونکہ یہ آیت جو آج میں نے تلاوت کی، یہ آیت کل رات کی مجلس کے آخری حصے کے ٹکڑے سے ریلیٹڈ ہے. تو ہماری آج کی مجلس
کل رات کی مجلس کے آخری حصے سے ملے گی، اور آج کی مجلس جہاں ختم ہوگی جو مصائب اور غم کا بیان ہوگا یہ کل شب جمعہ کی مجلس کا پہلا حصہ بنے گا۔ تو خیر یہ تو زیادہ اعلانات ہو گئے، آپ اعلانات سننے تو نہیں آئے ہیں۔ سورہ قلم کی آیت، سورہ قلم کی آیت جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس سے پہلے قرآن نے پیغمبر کا تعارف کرتے ہوئے کراتے ہوئے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ مجنون، اے رسول تم مجنون نہیں۔ کل بات آ رہی تھی نا کہ پیغمبر پہ ایک تہمت لگائی گئی شاعر ہیں، ایک تہمت لگائی گئی کہ جادوگر ہے، ایک تہمت لگائی گئی کہ مجنون ہے۔ شاعر اور ساحر پھر بھی قابل برداشت، بالکل پیغمبر کی شان کے حوالے سے کوئی چیز قابل برداشت نہیں، لیکن پھر بھی اس دو چیزوں میں وہ خرابی پوشیدہ نہیں ہے جو لفظ مجنون، پاگل، اس کا ترجمہ غالباً انگریزی میں کریزی کیا جاتا ہے، لیکن شاید جس سے بھی زیادہ سخت لفظ آنا چاہیے۔ تو سورہ قلم کی آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ رسول شاعر نہیں ہے، یہ رسول نہیں کہہ رہی ہے شاعر نہیں، یہ کہہ رہی مجنون نہیں ہے۔ اور یہ جو پیغمبر پہ ایک تہمت لگائی گئی پیغمبر کے ذہن کے حوالے سے، اس کا جواب قرآن نے دیا کہ مجنون نہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ پیغمبر کی ایک اور خاصیت بیان کی ہے جو آج کی مجلس کے شروع میں۔ اب میں یہاں بتا دوں کہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے آج کی مجلس کے شروع میں، وہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول تو عظیم ہے۔ اب یہ عظیم وہ ہے جو آپ دن اور رات میں کتنی ہی مرتبہ اللہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں آنے والا سارا مجمع نمازی، بلکہ گلف میں رہنے والے اکثر لوگ نمازی بن ہی جاتے ہیں، چاہے وہ جب اپنے وطن چھٹیوں پہ جائیں تو ساری نمازیں ختم ہو جائیں، چاہے جب یہاں سے پرماننٹ کہیں اور جگہ شفٹ ہو جائیں تو وہ نمازیں ختم ہوتی ہے۔ یہاں کا ایک ماحول ایسا کہ پڑھ ہی لیتے ہیں لوگ نماز، اور نماز کی ہر رکعت میں آپ کم از کم ایک بار تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا وہ رب جو عظیم ہے۔ نماز میں آپ بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرا رب عظیم، میرا رب عظیم، یا اللہ کی خاص صفت جو آپ نے نماز میں رکوع کے عالم میں بیان کی، اور یہی لفظ عظیم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، میں عظیم ہوں اور تو بھی عظیم۔ اچھا اب یہ جو لفظ عطا کیا ہے، پیغمبر کی خاصیت تو بتا رہا ہے قرآن، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ اس سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 31، لیکن اس سے پہلے یہ جو سورہ قلم کی دو آیتیں میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، ایک میں رسول کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مجنون نہیں، دوسرے میں کہا گیا یہ عظیم۔ یہ وہی سورہ ہے جس کی سیکنڈ لاسٹ آیت بہت اہم آیت بن جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے حسد کرنے والا ہو، جیلس ہو، نظر بد لگانے والا ہو، آپ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کو دن اور رات نیند نہیں آتی ہو کہ کسی طرح سے ان کو تباہ کرنا، بہت لمبی تفصیل ہے اس بات کی کیونکہ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہے رسول کے بارے میں۔ بھائی روایت میں یہ ہے نا، عربوں میں ایک تصور تھا، اور یہ بات اپنی جگہ صحیح بھی ہے۔ جیسے کل میں نے جنوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ آج کل نئے لوگ، پڑھے لکھے نئے لوگ، وہ جنوں کو مانتے ہی نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ جن، نہ صرف یہ کہ سورہ جن ہے بلکہ اس کے اندر جنوں کی بہت تفصیل بھی آئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ تفصیل آئی ہے بلکہ سورہ جن کا تعارف یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ قرآن میں 4 قل ہیں، اور ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں فاتحہ میں، نظر میں، مختلف موقعوں پہ، نہیں 4 نہیں 5 قل ہے۔ 5واں قل سورہ جن ہے، قل اس سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب یہ سورہ جن جو ہے تو ہے ہی پورا کا پورا جنوں کے بارے میں، لیکن آج کل کے پڑھے لکھے لوگ نہیں مانتے جنوں کو، قرآن کو مانتے ہیں اور جنوں کو نہیں مانتے ہیں۔ تو پھر ان الفاظ کی وہ اتنی تشریح کرتے جو رمضان میں ہی اچھی لگتی ہے، جہاں تفسیر قرآن کی جاتی ہے، یہاں نہیں، آج کی مجلس میں نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چاہے معاشرہ کتنا ہی بدل جائے، بہت انسان پڑھ لکھ کر عالم فاضل پی ایچ ڈی اسکالر ہو جائے، بہرحال جن ہیں اسی طرح سے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں ایسی خرابی ہوتی ہے کہ جسے وہ نظر بھر کے دیکھ لیں اسے کوئی نہ کوئی بیماری لگے گی، یا بیٹا مر جائے گا، یا رزق میں کمی آ جائے گی، یا زبان اس کی لکنت ہوگی۔ زبان میں نے اس لیے کہا کہ خطیب حضرات یا علماء یا مجلسیں پڑھنے والوں کو 2 طریقے ہوتے تھے پہلے زمانے میں ان کو ناکام کرنے کے۔ پہلا تو آج کل ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا، پان کھلاتے تھے، پان میں سندور ملا کے کھلاتے تھے، آواز ہی بیٹھ گئی۔
یہ بہت رائج اور کامن چیز تھی. اور دوسرا ہے نظر بد لگانا. نظر بد تو خیر سب کے حوالے سے ہے, تو کچھ لوگوں کی نگاہوں میں یہ طاقت ہوتی. اب ہو سکتا ہے اس کو ہم سائنسی الفاظ, ہپناٹزم اور اس قسم کے الفاظ کہہ دیں, وہ ایک الگ بحث. نہ میرا موضوع ہے, نہ آپ کو اس سے دلچسپی ہے, نہ مجھے اس سے دلچسپی. تو اب قریش نے رسالت کے پیغام کو روکنے کے لیے, میں نے کہا تھا نا کہ میں موضوع سے ہٹوں گا بھی تب بھی پیغمبر ہی کا کوئی واقعہ رکھوں گا اپنے سامنے, پیغمبر کو روکنے کے لیے. اب پیغمبر کا پیغام کیسے پھیل رہا ہے؟ قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ ایک بار کوئی آدمی سنتا ہے اس کے دل پہ اثر ہو جاتا ہے, چاہے وہ ابو جہل جیسا بدترین دشمن اسلام کیوں نہ ہو. ایک معجزہ ہے قرآن. میں محاورتاً ایک لفظ کہہ رہا ہوں, قرآن ایک جادو ہے. اور یہی جو پیغمبر کو جادوگر کہا گیا وہ اسی لیے کہا گیا کہ ان کے پاس ایک ایسا جادو ہے کہ جب کہیں یہ جادو پڑھتے ہیں جس کے کان میں آواز جاتی ہے وہ بدل جاتا ہے. وہ قرآن کو کہہ رہے ہیں. اب پھر قرآن کی فضیلتیں آپ سنتے ہیں کہ وہ سورہ کوثر لے جا کے اس شاعر کو رکھا, اس نے کہا ما ھذا کلام البشر, یہ تو کسی انسان کا کلام ہے نہیں, اور بہت ساری باتیں. جیسا میں نے کہا یہ رمضان کا موضوع ہے, ایام ازا کے اس اس عشرے میں مناسب نہیں, وقت نہیں, اس لیے مناسب نہیں. تو قرآن, اب یہ قریش نے سوچا قرآن جو اتنا اثر کر رہا ہے ہمارے بچوں اور جوانوں پر, بہکے جا رہے ہیں, ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں, بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں. وہ جو عورت نے کہا تھا نا کل کا جملہ کہ وہ گھروں میں جھگڑا ہو رہا ہے, جہاں یہ پہنچا وہ جھگڑا اس بات پہ ہو رہا ہے. نوجوان نے اسلام قبول کر لیا, بت کے آگے سجدہ نہیں کرے گا. باپ کہہ رہا ہے سجدہ کر, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں کروں گا. جھگڑا اس بات پہ ہو رہا ہے. اس بات پہ نہیں ہو رہا ہے کہ اس بیٹے نے باپ کو تھپڑ مار دیا, جوتا مار دیا, بدتمیزی کر دی, گستاخی کر دی, نہیں. اس بات پہ ہو رہا ہے. ماں نے لات و منات و عزا اپنے بت کے لیے کوئی چڑھاوا چڑھایا, کوئی منت مانی, کوئی کھانا تیار کیا اور بیٹے سے کہا کھاؤ, جو کل تک بڑے شوق سے کھاتا تھا, عقیدت اور احترام سے کھاتا تھا, آج وہ منع کر رہا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے. جھگڑے اس بات پہ تھے, جس کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے فی الحال وقت نہیں ہے, شاید ضرورت بھی نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. تو اب یہ جو تھا قریش نے کہا یہ کیا ہو کیا رہا ہے, یہ ہمارے اتنے تمیزدار بچے, اتنے ہمارے اچھے بچے جو کل تک ہماری ہر بات مان لیتے تھے, باپ کی بات بھی ماں کی بات بھی, یہ اچانک ہمارے خلاف کیوں ہو گئے؟ جادو. یہی ہوتا ہے نا گھروں میں بھی, شوہر بیوی میں جھگڑے شروع ہو جائیں, کوئی جادو کر رہا ہے. اور بہرحال جادو کی ایک بہت بڑی قسم ہے شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنا. خود قرآن کریم میں آیا ہے نا, سورہ بقرہ کی آیت 91 ہاروت و ماروت. قرآن نے کہا کہ یہ بھیجے گئے تھے, اب جو فرشتے ہیں کیا ہے, بات تو بات سے بات نکلتی جاتی ہے, موضوع کہیں رہ جاتا ہے, میں کہیں چلا جاتا ہوں, آپ کہیں چلے جاتے ہیں. ہاروت و ماروت امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے. یہ وہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو جس سے شوہر اور بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں. اب وہ سکھاتے تھے, یعلمان السحر, یہ دونوں تعلیم دیتے تھے جادو کی. وہ امتحان کا ایک طریقہ تھا, لیکن پھر وہی کہ وہ ذرا موضوع سے ہٹ کرے. تو جادو کی یہ خاصیت ہے کہ جھگڑے, اختلافات, شوہر بیوی بھی پریشان کہ بھائی ہم اچھے بھلے زندگی گزار رہے ہیں, کوئی بات ہی نہیں تھی جس پہ جھگڑا ہو گئے. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز مشہور بھی تھی کیونکہ وہ قرآن سے آئی کہ ہاں جادو کا اہم ترین استعمال ہوتا تھا خاندانوں کو توڑنے میں, شوہر بیوی میں اختلاف پیدا کرنے میں. اچھا یہ کہاں اختلاف پیدا کیا جائے گا؟ جہاں شوہر اور بیوی بڑے پیار و محبت سے رہ رہے ہوں گے, جہاں پہلے دن سے ہی جوتا پیدار ہو رہی ہوگی, پہلے دن سے ہی تھر پٹول ہو رہی ہوگی, پہلے دن سے ہی بیوی شوہر کو بیلنا مارے گی, شوہر بیوی کو جوتا مارے گا. وہاں کیا ضرورت ہے جادو کرنے کی؟ وہ تو آلریڈی وہی کام کر رہے ہیں جو بغیر جادو کے ہو رہا ہے. جہاں محبت ہے, جہاں پیار ہے, جہاں پیغمبر کی سیرت پہ عمل ہو رہا ہے. یا رسول اللہ, دنیا کے اندر سینکڑوں مکان ہیں. آدمی کتنے ہیں دنیا میں؟ 6 بلین, 6 ارب. گھر کتنے؟ میں نے تو آج تک کاؤنٹنگ کی نہیں, غالباً کسی نے بھی نہیں کی, لیکن جتنے بھی گھر ہیں کروڑوں میں تو ہوں گے نا. یا رسول اللہ, اتنے سارے گھروں میں آپ کو سب سے اچھا گھر کون سا لگتا ہے؟ جہاں شوہر اور بیوی محبت اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. سب سے زیادہ مجھے وہ گھر پسند ہے. تو اب جو پیغمبر کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند. تو سیدھا فارمولہ, جو چیز رسالت و امامت کو پسند آئے گی وہ شیطان کو ناپسند آئے گی, جو شیطان کو پسند آئے گی وہ ان کو ناپسند ہوگی. اب پیغمبر کا ہی جملہ, تو یہ جادو کا سب سے زیادہ استعمال اس میں ہوتا تھا, شوہر اور بیوی کے اس محبت کو, اس سکون کو, اس فیملی کو توڑنے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ بھی
جادو کے بہت سارے مقاصد تھے. کسی کا کاروبار فیل کرنا ہے, کسی کو جاب ختم کروانا ہے, کسی کی اولاد کو کی موت چاہیے ہے, ہزاروں طریقے. تو اب اسی کی ایک قسم جو تھی وہ نظر بد ہے, لیکن بات یہ تھی کہ قریش سمجھ رہے تھے کہ قرآن جو ہے نا یہ جادو ایسا کلام ہے کہ جو جس کے کان میں جاتا ہے وہ بدل جاتا ہے. کل تک ہمارا دوست, کل تک ہمارا ساتھی, کل تک ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, کل تک ہمارے ساتھ کھانے پینے والا, آج منع کر رہا ہے نہیں کھاؤں گا, آج منع کر رہا ہے کہ پیشانی نہیں جھکاؤں گا. جادو ہے. تو آپ کیا کریں؟ تو جادو, قرآن جادو ہے, کہا کوئی ایسی چیز لے کر آؤ جو قرآن کے مقابلے میں ایسی آئے کہ ہمارے بچے اس کے بدلے وہاں چلے گئے. یہی ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی کو کسی چیز سے ہٹانے کا. چنانچہ انہوں نے ایران سے وہ اسٹوری ٹیلرز, قصہ کہانیاں سنانے والے, اس وقت تو یہ ٹی وی نہیں تھا, اس وقت تو یہ نیٹ فلیکس نہیں تھا, اس وقت تو یہ ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری نہیں تھی, ڈرامے نہیں بنتے تھے, اس وقت زبان سے کہانیاں سنائی جاتی. اس وقت کی بات نہیں ہے, 100 سال پہلے تک یہی ہوتا تھا. تب یہ کہا کہ قرآن جو ہے نا اس میں موسیٰ کا قصہ ہے, آدم کا قصہ ہے, یوسف کا قصہ ہے, شاید اس کی وجہ سے ہمارے بچے دوڑ کے جاتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں اس وقت بھی جو خواتین ہیں مثلا ٹی وی کے ڈرامے کتنے شوق سے سنتی ہیں. کبھی ساس بہو تھی, کبھی بہو ساس تھی, پتہ نہیں کیا کون تھا کیا کون ہوگا, کیوں کہانی ہے انٹرسٹنگ. تو وہی سمجھے کہ قرآن جو نوجوان بڑے شوق سے سن رہے ہیں وہ اس لیے کہ اس میں آدم کی کہانی ہے, یوسف کی کہانی ہے, موسیٰ کی کہانی ہے, تو ہم اس کے مقابلے میں اس سے دلچسپ کہانیاں لے کے آئیں. کیونکہ یہ جو کہانیاں ہیں نا اس کے اندر بیچ بیچ میں ذرا کچھ کڑوی باتیں آ جاتی ہیں. نماز پڑھنا ہے, شرک نہیں کرنا ہے, تو ایسا لائیں گے کہ جو شروع سے آخر تک جو ہے اس میں کوئی ایسی بات ہی نہ. چنانچہ ایران گئے. ایران میں رستم و سہراب کے قصے, شاہ نامہ, میں ذرا فضول باتیں کر رہا ہوں لیکن ماحول سمجھا رہا ہوں, وہ بہت رائج تھا, وہ ان کو لے کر آئے. ادھر پیغمبر خانہ کعبہ کے صحن میں ایک طرف بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے, ادھر ان لوگوں کو بٹھا کے کہا جاتا تھا رستم و سہراب کی کہانی شروع کرو. جیسے ہمارے ہندوستان میں داستان امیر حمزہ تھی, یا طلسم عشربہ تھی, یا بچوں کو بتائے کیا ہیری پوٹر ہے, لارڈس آف رنگز ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خالی نام بدل کے انگریزی میں ہو گئے, چیز ایک ہی ہے نا. اب وہ لائے گئے اور ان کو لا کر پیغمبر کے سامنے بٹھایا گیا کہ بھئی کون قرآن کا وہ خوش کلام سنے گا جہاں کہانی کے بیچ بیچ میں کہانی بن کے نہیں آتی ہے, کہانی کے اندر کوئی کڑوی بات ہوتی ہے, اس لیے کہانی آئی. ادھر جائیں گے. سورہ لقمان کی شروع کی 5 آیتیں پڑھ لی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. لَهْوَ الْحَدِيث, حدیث عربی میں کہتے ہیں بات چیت کو, حدیث قصہ بولنا. کہ جو یہ لہو حدیث لے کر آتے ہیں, یہ کہانیاں, یہ قصے, یہ ناول, یہ داستانیں, یہ لارڈ آف رنگ, یہ ہیری پوٹر, یہ جو لوگ خرید کے لاتے ہیں. پھر قرآن نے مذمت کی. تو کیوں مذمت کی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ قرآن کو سے لوگوں کو روکنے کے لیے آئے تھے. اب یہ سیرت رسول کا بہت اہم حصہ, پیغمبر کو جو روکا جا رہا ہے تو وہ پتھر کانٹے بچھانا راستے میں, وہ سارے بات کے مرحلے تھے. پہلے نرمی سے بات شروع گئی قرآن کی, ایک یہ. دوسرا ایسے لوگ لائے گئے جو عرب میں بہت تھے, جن کی آنکھوں کی یہ خاصیت تھی جو میں نے شروع میں بتا دی. اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, تو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے مجلس کا. کہاں گئی مجلس؟ ابھی تو ایک طرح سے شروع بھی نہیں ہوئی ہے, لیکن جلدی سے. ان کا کام تھا گھور کے دیکھنا کسی چیز کو, اور ان کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ جس چیز کو وہ گھور کے دیکھیں گے وہ چیز تباہ ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی. خانہ کعبہ کے صحن میں ان کو لا کے بٹھایا گیا. وہ پیغمبر کے سامنے بٹھائے گئے, یہ قصہ کہانی سننے والے دوسرے کونے میں بٹھائے گئے. وہ ادھر قصہ شروع کرتے ہیں تاکہ لوگ ادھر چلے جائیں. اب میں بہت 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 احتیاط سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجلس کی توہین ہو, عزاداری کی توہین ہو, صف ازا کی توہین ہو. کرکٹ کے بعض میچ اتنے دلچسپ ہو جاتے ہیں کہ مجلس کا وقت آتا ہے لوگ مجلس چھوڑ دیتے ہیں کہ مجلس تو ہر دفعہ سنتے رہیں گے. یہ T20 کے آخری 2 اوور تو کہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے. پتہ نہیں اس میں کتنے چھکے لگے. سنا ہے کہ آخری اوورز میں بہت چھکے لگتے ہیں. یہ میری فیلڈ نہیں ہے, لیکن کسی نے بتایا کہ 19 جو اوور نمبر 19 ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے, اور بہت ہی زیادہ تجربے کار بالر کو دیا جاتا ہے کہ سارا فیصلہ اسی میں ہوتا ہے. خیر وہ چھوڑیے, نہ یہ میرا موضوع ہے نہ ممبر اس کام کے لیے, لیکن بتا رہا ہوں کہ کوئی نئی بات نہیں. اس کے سامنے دلچسپ چیز, انٹرٹینمنٹ کی چیز لانا, تاکہ اسلام کی خشک باتیں چھوڑ کے لوگ وہ تر و تازہ باتیں سننے جائیں.
یہ وہاں تھا، اور سامنے بٹھایا پیغمبر کے، پیغمبر کو دیکھتے رہو گھور گھور کے، تاکہ تمہاری نظر بد کی وجہ سے پیغمبر بیمار پڑ جائیں۔ قرآن کریم کے آخری 2 سورے اس یہودی کی لڑکی کے لیے ہیں جس نے پیغمبر پہ جادو کرنا چاہا تھا، لیکن وہ فی الحال میرے موضوع سے باہر ہے، تو وہ بات کا مرحلہ تھا، وہ مدینے کا مرحلہ تھا، ابھی مکہ۔ تو اب اس کے روک تھام کے لیے قرآن نے کیا کیا؟ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں نازل کی، جو آج بھی گھروں کے تحفظ کے لیے اور انسان کو نظر بد سے بچانے کے لیے بہترین عمل ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا قرآن کی بہترین آیت ہے، ہر آیت بہترین ہے، لیکن آج بھی وہ آپ میں سے اکثر کے گھروں میں دیواروں پہ لگی ہوئی بھی میں نے دیکھی، خاص طور پہ جو زیارت سے لوگ آتے ہیں وہ قالین لے کر آتے ہیں دیوار پہ لٹکانے والے، یہ آیت اس میں لکھی بھی، لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے، تو آنے والے کل کا ہوگا شب جمعہ، شب دعا، کچھ باتیں وہاں۔ تو بات سورہ قلم کی ہو رہی، سورہ قلم کے شروع میں پیغمبر کے اوپر لگنے والے اس الزام کے یہ پاگل ہیں، اس کا جواب دیا گیا، پھر ایک خاصیت بتائی گئی، آخر میں وہ علاج بتایا گیا جس کی پیغمبر کو ضرورت نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی طاقت ہے کہ پیغمبر کو بیمار ڈال دے، لیکن پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ایک تحفہ دیا گیا۔ بیچ میں ایک آیت آتی ہے اور بڑی اہم آیت، یہ میں لفظ اہم کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ قرآن نے اپنا پورا اسٹائل چینج کر دیا۔ قرآن کا جو طریقہ ہے پورے قرآن میں صرف 2 جگہ پہ قرآن نے اشارتاً ایک ایسا انداز اختیار کیا جو نئے آدمی کو تعجب میں ڈالے گا۔ جب ایک گناہگار کو کتا کہا، پہلی مجلس یا دوسرے مجلس میں اشارہ آیا تھا، مثلہ مثل الکلب، اور سورہ جمعہ کے اندر ایک گروہ کو گدھا کہا گیا، کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ یہ ویسے قرآن کا عام اسٹائل نہیں، لیکن چلے وہ ایک ایک لفظ تھا۔ سورہ قلم کے اندر دیکھیے کہ جہاں کہا کہ پیغمبر مجنون ہے، اس کے بعد کی آیت ہے، پہلے قرآن نے کہا مجنون نہیں، عظمت رسالت یہی تو ہے، پھر کہا یہ ہیں کون، ان کو پہچانو، یہ بتایا، پھر اس کے بعد قرآن نے کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ لِلنَّمِيمٍ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ ایک ایک لفظ ایسا ہے، ایک ایک لفظ، خبردار اس کے قریب بھی نہ جانا، کل حلاف، جھوٹی قسمیں کھانے والا، مہین، اہانت سے نکلا، انتہائی پست اور ذلیل ہے وہ انسان، یہ قرآن کہہ رہا، حماز، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو ہمزہ وہ حماز ہے، غیبتیں کرنے والا، برائیاں کرنے والا، حمازن بنعیم، مناع للخیر، خیر سے منع یعنی روکنے والا، خود بھی نیکی نہیں کرتا ہے، دوسروں کو بھی نیکی سے روکتا ہے، معتدن۔ آج کل پاکستان میں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے سیاسی دنیا میں اور اب مذہبی دنیا میں بھی، بولا چیز ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہ کرنا، ہر چیز برداشت کر لیں گے، یہ ریڈ لائن کو کراس نہ کرنا، یہ ہے معتد، حد سے تجاوز کرنے والا، جو ایک ریڈ لائن اللہ نے بنا دی ہے دین کے اندر، اس کو جو کراس کرے گا معتد۔ اسیم، اسم عربی میں سے والا اسم، گناہ کو کہتے ہیں، اسیم یا گناہگار، عتلٍ، انتہائی بد اخلاق، بد مزاج، جھگڑالو، عتلٍ بعد ذالک زنین، اور ان سب کے بعد خرابی یہ ہے کہ اس کے باپ دادا کا پتہ نہیں، اس کی نسل خراب۔ دیکھیے قرآن ایک کے بعد 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 8-9 الفاظ لا رہا ہے جو سارے کے سارے اپنی جگہ ایک ایک لفظ کسی کی عزت ختم کرنے کے لیے کافی ہے، کہ حلاف بھی ہے، حماز بھی ہے، مناع للخیر بھی ہے، معتد بھی ہے، اسیم بھی ہے، عتل بھی ہے، زنیم بھی ہے، ایک ایک لفظ۔ یہ اچانک قرآن کو ہوا کیا؟ اتنا بہترین کلام، اللہ کا اتنا سوبر قسم کا کلام، دلوں پہ اثر کرنے والا کلام، یہ بھی اثر کرتا ہے لیکن انداز بالکل بدل گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، میں توہین والی مثال نہیں دے رہا ہوں، کہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جب 2 آدمی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، خصوصاً 2 عورتیں، تو ایک دوسرے کو جس طرح باتیں سنانا شروع کرتی ہیں، ایسا لگتا ہے ایک دم قرآن کا یہ انداز ہو گیا۔ کہا یہ ساری باتیں قرآن نے ایک آدمی کے لیے کہی ہیں، صرف ایک کے لیے۔ قرآن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی کے پیچھے اتنی ساری آیتیں دے دے۔ قرآن بہت شارٹ کتاب ہے، بہت مختصر،
صرف کام کی بات کرتا ہے, آگے بڑھ جاتا ہے. میں اس سے پہلے بھی اس ممبر پہ کہہ چکا ہوں, پوری کہانی سنا دی حضرت خضر موسیٰ کی. بتایا ہی نہیں کہ خضر کون ہے, نام تک نہیں لیا. بس موسیٰ نے ہمارے ایک بندے سے ملاقات کی. اور ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں ساری بحث جناب خضر پہ ہوتی ہے کہ وہ نام کیا ہے, نبی تھے, نبی نہیں تھے, غیبی علم تھا. آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, جہاں سے جاتے ہیں سبزہ ہوتا ہے. کہ قرآن نے ذکر تک نہیں کی, جبکہ پیغام بہت اہم تھا. موسیٰ جیسے نبی کو ان کا شاگرد بنایا جا رہا. حابیل قابل کا پورا واقعہ قرآن نے بیان کر دیا, نام نہیں لیا. کون تھے یہ 2 بیٹے؟ ابن آدم کے 2 بیٹوں کی کہانی سنو, خدا بندہ دونوں کے نام ہی رکھ دیتا. نہیں, کہ نام ہمارا موضوع نہیں, ہمارا موضوع ہے اصل پیغام. یہاں دیکھیں اتنا مختصر کلام کرنے والا قرآن, پتہ نہیں آج قرآن کو کیا ہو گئے. ایک کے بعد ایک کے بعد اللہ بھی کہا, مہین بھی کہا, حماز بھی کہا, مشائن بن نمیم بھی کہا, موتب بھی کہا, اسیم بھی کہا, منائن للخیر بھی کہا, اتل بھی کہا, زنیم تو خیر سمجھیے کہ ایک طرح سے لمٹ. بس اس کے بعد اب کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں. جو قرآن ڈائریکٹ کسی کے نسب پر اعتراض کر رہا, اعتراض نہیں کر رہا, حقیقت بتا رہا. کون تھا بھیا آدمی؟ کیا یہ ابو جہل تھا؟ جی نہیں, ابو جہل نہیں تھا. ابو جہل کے لیے آیت آئی, ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم, لیکن اتنی سخت آیت نہیں. کیا یہ ابو لہب تھا؟ نہیں, ابو لہب کے لیے آیت آئی تبت یدا ابی لہب, اتنی سخت آیت نہیں. یہ کون ہے کہ جس کے لیے قرآن تو ایسا لگ رہا ہے ایک دفعہ اسٹارٹ ہوا تو ہوتا ہی چلا گیا, اس طرح آگے بڑھتا چلا گیا. یہ ہے ولید ابن مغیرہ, جس کا نام بھی اکثر لوگوں نے نہیں سنا ہوتا, لیکن قرآن کی نگاہ میں وہ اتنا بدترین انسان ہے کہ قرآن نے 4 آیتیں اور 9 اس کی خرابیاں قیامت تک رہنے والے کلام میں رکھ دی. ایک اصول بتا رہا ہے قرآن. بھائی ولید ابن مغیرہ کا کیا جرم تھا؟ کیا پیغمبر پہ تلوار اٹھائی؟ کبھی تلوار نہیں اٹھائی. کیا پیغمبر پر پتھر پھینکے؟ کبھی پتھر نہیں پھینکے. کیا پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے؟ اس نے کبھی کانٹے نہیں بچھائے. کیا پیغمبر پہ کوڑے برسائے؟ کبھی نہیں. صرف اس لیے قرآن اتنی مذمت کر رہا ہے کہ اس نے پیغمبر کے لیے کہا تھا کہ یہ مجنون. شاعر کہنے والوں کا قرآن نے ایسا تذکرہ نہیں کیا. جادو کا پاگل مجنون ہمارے نبی کی عقل پہ اعتراض کر رہے ہیں. ہم ہر بات برداشت کر لیں گے لیکن اپنے نبی کی عقل کے حوالے سے کوئی جملہ برداشت نہیں کر سکتے. اس نے کہا تھا. یہ آدمی تھا ولید ابن مغیرہ. ہمارے یہاں اکثر ایک چلتا ہوا محاورہ, لڑائی ہوتی ہے نا, کہتے ہیں تم ہمیں 1 سناؤ گے, ہم تمہیں 10 سنائیں گے. یہ قرآن نے کیا. اس نے 1 جملہ کہا, قرآن نے 10 خرابیاں اس کے نکال کے رکھ دی. جہاں ہمارے حبیب کی بات آ جاتی ہے, نو کمپرومائز, کوئی مصالحت نہیں. تم نے 1 بات کہی, ہم تمہیں 10 جواب دیں گے اس کے. تو اب یہ اصول بنا. قرآن کا جھگڑا, اللہ کا جھگڑا. اب یہ لفظ اچھا تو نہیں اللہ کے لیے. ولید ابن مغیرہ سے نہیں, جھگڑا ایک اصول کا کہ جو پیغمبر کی عقل پہ اعتراض کرے, چاہے کبھی کرے, کسی زمانے میں کرے, اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا قابل مذمت ہے. اس سے ملتا جلتا جملہ کل آیا تھا. جی ہاں, نعرہ لگائیے. اس سے ملتا جلتا جملہ کل آیا تھا, تو کل آپ بہت دیر میں سمجھے تھے. جب میں بہت آگے نکل گیا تھا تب مجمع ذرا ہوش میں آیا کہ میں کیا کہہ گیا. آج الحمدللہ شروع سے ہی آپ سمجھ گئے کہ میری بات کہاں سے چلی اور کہاں ختم ہوئی. اچھا, یہ تو قرآن نے جو پیغمبر پر اعتراض کیا, تہمت لگائی, الزام لگایا, بہت سارے الزام لگے, مگر یہ والا الزام برداشت نہیں ہوا اللہ سے. اس کا جواب دیا. اور پھر جو ایک اصول ہوتا ہے, ہمیشہ کسی کی خرابی پھر نہیں بیان کی جاتی. بیان کرو خرابی, پھر سامنے والے کی اچھائی بھی بیان کرو. اس کو ہماری زبان میں, اسلامی زبان میں کہتے ہیں کہ تولا بھی کرو اور تبرہ بھی کرو. ادھر فضائل بھی بیان کرو, دشمنوں کی برائی بھی کرو, دونوں ساتھ ساتھ چلنا ہے. اب قرآن یہ تبرعی انداز ہے قرآن کا جو آپ نے سنا, اس سے بڑا تبرہ کیا ہوگا. اور ساتھ میں وہ جو آیت میں نے تلاوت کی جو اس سے ملی ہوئی آیت ہے, وہ تولائی انداز ہے. اے حبیب انک لعلی خلق عظیم, میں عظیم ہوں تو عظیم. لیکن اب وہ جو عظیم کا لفظ آیا ہے وہ کیوں آیا؟ وہ بھی ایک اعتراض تھا قریش کا, لیکن وہ ایسا اعتراض نہیں تھا جس پہ قرآن ولید ابن مغیرہ کی طرح سے مذمت شروع کرتا, لیکن اعتراض تھا, جواب دینا ضروری تھا. سورہ زخرف
یہ شاید سورہ کا نام بھی آپ نے نہیں سنا ہو سوائے ان کے کہ جو قرآن کی ریگولر تلاوت کرتے ہیں. سورہ 42 آیت نمبر 31. اب قریش کا اعتراض شروع ہو رہا ہے. عظمت رسالت کے مختلف پہلو. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم. بہت سارے اعتراض کیے نا قریش میں سے, کافروں میں سے ہر آدمی نے اپنے اپنے حساب سے اعتراض کیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے اعتراض ایک آدمی نے کیے. ایک قبیلے نے ایک اعتراض کیا, دوسرے نے دوسرا اعتراض کیا, ہر آدمی اپنے حساب سے ایک الزام ایک تہمت لگاتا. اب ایک اعتراض یہ تھا کہ لولا نزل هذا القرآن, اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اللہ نے اس قرآن کو کیوں نازل نہیں کیا علی رجل, ایسے انسان پر, من القریتین, جو دو شہروں میں رہتا ہو. اس زمانے میں عرب کے اہم ترین مشہور ترین دو شہر کیا تھے, مکہ اور طائف. آج اگر آپ پوچھیں مشہور ترین شہر کیا, آپ کہیں گے مکہ مدینہ. بلکہ ہمارے یہاں بہت ساری ایسی خواتین ہیں دیہاتوں وغیرہ میں جن کے اعتبار سے تو مکہ مدینہ دو شہر بھی نہیں ہو, اس طرح سے زندگی بھر سنتی ہیں کہ ایک ہی شہر مانتی ہیں, مکہ مدینہ. لیکن جب اسلام آیا اس وقت مدینے کی کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی نام ہی نہیں تھا, مدینہ تھا ہی نہیں کوئی شہر. یثرب نام کی ایک چھوٹی سی بستی تھی. بڑے شہر تھے مکہ اور طائف. یہاں سارے پیسے والے, سرمایہ دار, مالدار, سیٹ لوگ رہتے تھے. تجارت مکے میں کرتے تھے, پیسہ بنتا تھا. کوٹھیاں بنائی تھی طائف کے اندر, وہ ہل اسٹیشن ہے, بہت اچھا موسم ہے, وہاں رہنے میں مزہ آتا. تو اب قریش کا ایک گروہ کہہ رہا کہ اگر واقعا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, سمجھ میں آ رہا ہے ان کی قرآن, اثر لے رہے ہیں, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا جس پہ نازل ہو رہا, تو اللہ نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ اس مکے اور طائف میں ایک سے ایک بڑا آدمی ہے. لفظ عظیم آیا ہے, لفظ عظیم بڑا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم. لولا, لولا یہ حدیث آپ نے ایک اور کسی سے اور سے بھی سنی ہے, تو یہ لولا کافروں سے شروع ہوا, اس مسلمان تک پہنچا. تو لولا نزل هذا القرآن, کیوں نازل نہیں کیا اللہ نے کسی بڑے آدمی پہ یہ قرآن؟ ایک سے ایک بڑا آدمی وہاں موجود ہے, ان کو چھوڑ کر ایک غریب اور یتیم کا انتخاب کیوں کیا؟ تو توہین کی نیت سے کہہ رہے. قرآن نے اس کا جواب اسی سورہ قلم میں دیا. یہ تولائی انداز میں جواب دیا. ولید ابن مغیرہ کو تبرائی انداز میں جواب دیا, ان کو تولائی انداز میں کہا. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. واقعاً قرآن اتنا اہم کلام ہے کہ بڑے پر ہی نازل ہونا چاہیے, بڑے پر ہی نازل ہونا چاہیے. تم کہہ رہے نا کہ کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہیں کیا؟ عظیم, بڑے پر ہی نازل ہونا چاہیے, اور ہم نے بڑے پر ہی نازل کیا. لیکن تم کسے بڑا کہتے ہو؟ جو سرمایہ دار ہو, جو مالدار ہو, جس کی کوٹھیاں ہوں, جس کے بزنس ہو, جس کی بہترین سواریاں ہوں, جس کے بینک بیلنس 6 سے 7 سے 8 فیگر میں ڈیجٹ میں جا رہے ہیں, وہ ہے تمہارے نزدیک بڑا. ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم اسے بڑا کہتے ہیں انکا لعلی خلق عظیم. جو اپنے اخلاق و کردار میں بڑا ہو وہ بڑا ہوگا. تم ڈھونڈتے پھرتے تھے نا کہ بڑے آدمی پہ نازل ہونا چاہیے قرآن. کائنات میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے, عظیم. یہ وہ عظمت رسالت میرا موضوع بھی ہے, وہی لفظ اس آیت کے اندر آیا. تو ایک سورہ قلم میں تبرائی انداز آیا جس نے پیغمبر پہ الزام لگایا, قرآن نے کتنی سختی سے جواب دیا. اور تولائی انداز آیا, پیغمبر کی فضیلت بتائی کہ میں بھی بڑا, سبحان رب العظیم و بحمدہ, اور میرا حبیب بھی بڑا ہے لیکن اخلاق و کردار کا بڑا ہے. اور یہی توقع اور تقاضا پیغمبر ہر ماننے والے سے کر رہے ہیں کہ تمہارا اخلاق و کردار بڑا ہونا چاہیے. پیسے ہو کہ پیسے نہ ہو, دولت ہو کہ دولت نہ ہو, اچھا عہدہ ہو کہ نہ ہو, یہ بڑا ہونا چاہیے. اور اگر پیغمبر کے خلق عظیم کو دیکھ کر تم بس اس کو ایک طرح سے سجا کے الماری پہ رکھ دو, ہاں بھائی رسول بہت بڑے, اخلاق کردار کیا کہنا, اور تم کیا ہو؟ نہیں, ہمیں کیا ہونے کی ضرورت, ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کچھ ہونے کی. تو پیغمبر اتنے ناراض ہیں, یہ لفظ سنیے, ناراض ہیں, اتنے ناراض ہیں کہ پیغمبر کا جملہ یہ ہے. اب دیکھیے, اب پیغمبر کا انداز دیکھیے تبرائی. پیغمبر کا جملہ ہے کہ میں ایسے مسلمانوں اور مومنوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. ایک روایت جو میں اکثر پڑھتا ہوں لیکن آج اس لیے یہ اہم بن گئی ہے کہ کل رات کے مجلس کے آخر میں جو ایک بات آئی تھی کہ قریش نے مجنون کہا, تو ایک تو اس کا کی وضاحت تھی کہ پھر قرآن نے کیا جواب دیا, اور مجنون کیوں کہا؟ تاکہ بچوں کو پیغمبر سے دور کیا جائے.
تو پھر میں نے اس کے حوالے سے مولا کا کچھ تذکرہ کیا تھا بچوں کو. اب جہاں یہ بات آ گئی بچے جو دین کے لیے بہت اہم ہے، کربلا کا میدان میں جو اکثر میں ایک روایت کا جملہ پڑھتا ہوں، ایک مقتل کی ایک ہی جملہ، جب 28 رجب کا قافلہ چل رہا تھا مدینے سے نا، اور سواریاں آ گئی تھیں، مصائب پہ ابھی نہیں آیا ہوں، جب سواریاں آ گئی تھیں تو پھر مولا نے شہزادی زینب کو پیغام دیا، وہ شریکت الحسین. زینب اب خواتین سے کہو، بیویوں سے کہو کہ وہ آ جائیں، سواریاں آ چکی ہیں، ہمیں چلنا ہے اور جلدی. کوئی اثر نہیں ہوا، نہیں نعوذ باللہ یہ غلط کہہ گیا، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا. دوبارہ فضا کو بھجوایا، بھائی جا کے میری بہن سے کہو کہ بیویوں کو لے کر آئیں، دیر ہو رہی، کوئی نتیجہ. جب تیسری مرتبہ کوئی نتیجہ نہ نکلا تو خود آقا حسین بیت الشرف میں گئے کہ دیکھو تو صحیح کیا وجہ ہے کہ بیویاں کیوں نہیں آ رہی. پوچھا بہن زینب کیا بات ہے، 3 بار پیغام آ گیا. زینب نے کیفیت بتائی. ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی یہ پیغام آیا کہ چلنا، ہر بیوی تیار ہو گئی. امام کی زبان سے حکم آتا ہے، ابھی آخری لفظ بھی نہیں آتا ہے، عمل کرنے والے تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ تو خاندان کی وہ خواتین تیار ہو گئے. اب تیاری کیا ہو رہی، سامان وغیرہ تو وہ کنیزیں اور غلام رکھیں، بچوں کو سنبھال رہی. رباب اپنے اصغر کو، جس کی عمر ابھی صرف 2 ہفتے یا 3 ہفتے، 10 رجب کو اگر علی اصغر کی ولادت ہے تو 28 رجب کو 18 دن کے تھے نا. یہ میں بہت پڑھتا ہوں اس لیے ذرا لمبا بیان ہو گیا، اس کو چھوڑتا ہوں، مختصر کرتا. تو رباب بھی اصغر کو لے کے گود میں لے کے تیار ہو. سغرا آ گئی. فاطمہ سغرا بیمار تھی. جب اصغر کی ولادت ہوئی تو فاطمہ سغرا بیمار تھی. اور ہر ایک کو پتا ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے اسے نیو بورن بیبی سے ذرا دور رکھا جاتا ہے. نیا بچہ جو ابھی نئے سے مطلب جو ابھی نومولود ہے، ابھی دنیا میں آیا، بیمار سے اس کو دور رکھتے ہیں کہ وہ ابھی اس کا امیون سسٹم، یا اہل بیت کے لیے الفاظ صحیح نہیں ہے لیکن اہل بیت کے یہاں بیماریاں تو آتی ہیں نا، چاہے وہ اللہ کا امتحان ہو لیکن آتی ہیں نا بچوں کو. تو سغرا خود ہی اب تک اصغر کے قریب نہیں آئی. بیمار ہوں، صحت مند ہوگی، پھر اپنے بھائی کو گود میں لوں گی. بہن کو بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے، جابر کا واقعہ بھی میں نے بتایا، کل شہزادی زینب کا ذکر بھی کیا، اور یہ ساری باتیں بتانے کی کیا ضرورت، ہر شخص جانتا ہے. بھائی چاہے نالائق اور نامعقول نکلے لیکن بہنیں تو بھائیوں سے محبت کرتی ہیں نا. تو سغرا آئیں کہ اماں رباب اب تک میں نے اصغر کو نہیں دیکھا، ایک لمحے کے لیے میری گود میں دے دی. رباب نے کہا لے بیٹی لے لے. سغرا نے گود میں لیا، اصغر کو دیکھا، ایک جملہ اصغر سے کہا، اسی طرح بچے اسی طرح باتیں کرتے ہیں. کہا اصغر بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ بھائی جملہ کیا تھا، قیامت تھی. اصغر ایک مرتبہ اس طرح بہن کے سینے سے چمٹ گیا کہ اب رباب نے واپس مانگا کیونکہ پیغام آ گیا ہے، چلنا ہے. اصغر دیکھ ہی نہیں رہے، گود میں منہ چھپائے. حسین کا دوسرا پیغام آ گیا تو اب دوسری بیوی آگے بڑھی، ام فروا. مولا حسن کی بیوہ ہی نہیں ہیں، رباب کی سگی بہن بھی ہیں، یعنی اصغر کی سگی خالہ ہیں. ماں کے بعد خالہ، وہ آگے بڑھی. کلثوم آگے بڑھی، لیلا آگے بڑھی، فاطمہ کبریٰ بڑی بہن. اصغر دیکھ ہی نہیں رہے. حسین کا تیسرا پیغام آ گیا، اب خود ثانیہ زہرا زینب کبریٰ وارث فاطمہ وہ آگے بڑھی، اصغر بیٹا میری گود میں آ جانا. اصغر آج دیکھ ہی نہیں رہے. چوتھی بار حسین آ گئے. زینب کیا بات ہے، کہا بھیا اصغر اس طرح سے مان نہیں رہا. حسین آئے، اصغر کے کانوں کے قریب منہ لے کے گئے جو اپنی چھوٹی بہن کی گود میں. ارے ایک جملہ کا، ارے جملہ کیا تھا، کیا قیامت تھی کہ اصغر گویا اچھل کر باپ کی آغوش میں آ گیا. جملہ کیا تھا کہ اصغر بیٹا میں تجھے تیری بہن سے الگ نہیں کرتا، لیکن جو جہاد میں کرنے جا رہا ہوں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو میرے ساتھ نہ ہو. بابا کو میری اتنی ضرورت ہے. یہ اصغر ہے، خاندان اہل بیت کی فرد، جو ایک دن کا بھی ہو تو ساری باتیں سمجھتا بھی ہے، عمل بھی کرتا. بابا کے جہاد کے لیے میرا وجود اتنا اہم ہے، ایک بار گود میں آ گیا. تو وہی جو بات میں کہہ رہا تھا، بچے چاہے کربلا کا اصغر ہو اور چاہے وہ پیغمبر کی رسالت میں مولا علی، وہاں سے لے کے اصغر تک، وہ جو ایک پیغام ہے کہ نہیں، بچوں کا بھی اپنا ایک رول ہوتا ہے، ایک اہمیت ہوتی ہے اسلام کے اندر. پیغمبر اسلام اسی لیے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور اپنی محبت ظاہر کرتے ہیں. بچوں کو بھی ذرا احساس ہو ہمیں عزت مل رہی. کائنات کا حکمران، کائنات کا سید. آج میں نے پیغمبر کا خطبے میں تذکرہ سید کائنات کے حوالے سے کیا. کائنات کا سردار، خالی سردار نہیں ہے، سبب تخلیق کائنات. وہ ہمیں اتنی عزت دے رہا ہے، بچے بہت خوشی محسوس کرتے ہیں. پیغمبر کا ایک طریقہ،
تو ایک دن پیغمبر مدینے کے ایک بازار سے گزر رہے ہیں, وہاں ایک چھوٹا سا پلے گراؤنڈ تھا, کچھ بچے کھیل رہے تھے. پیغمبر دیکھا, خوش ہوئے, چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اس کے بعد ایک جملہ کا, ویل لأولاد آخر الزمان, افسوس اس تباہی پر جو آخری زمانے کی اولاد پر آئے گی. اگر ہمارا زمانہ آخری زمانہ ہے, اب آنے والے کل کی مجلس شب جمعہ ہے, اگر میرے پاس وقت رہا تو میں تھوڑا ذکر زمانے کے امام کا بھی کروں گا, لیکن بہرحال آج کل بہت سارے ذہنوں میں تصور ہے کہ یہی آخری زمانہ. تو یہ آخری زمانے کے بچوں کو دیکھا, یہ بیٹھے ہیں کچھ بچے, ان کو دیکھ کے پیغمبر نے کہا افسوس وہ تباہی, وہ بربادی جو آخری زمانے کی اولاد پر آئی. اصحاب رسول تو ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ ہیں, سنا سب نے, سب کے دماغ میں ذہنوں میں ایک ہی خیال ہے کہ یہ جو قریش مکہ تھے یا مکے کے کافر تھے نا, یہ ایسے تھے. نہیں, جملہ ایک رہ گیا, ایک لفظ, ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم, افسوس اس تباہی پر جو آخری زمانے کے بچوں پر آئے گی ان کے والدین کی طرف سے. سب کے ذہن میں آیا کہ ہاں یہ جو بت پرست ہے نا مشرک, یہ اتنے سنگ دل ہوتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے, وہ ہوں گے کافر والدین. کہا امن آبائہم المشرکین, یا رسول اللہ وہ جو آخری زمانے کے بچے تباہ ہوں گے والدین کے ہاتھوں, وہ کیا مشرک ہوں گے؟ کہا نہیں, بل من آبائہم المسلمین والمومنین, یہ والدین مومن و مسلمان ہوں گے جو اپنی اولاد کو تباہ کریں گے. اب سب کے کان کھڑے ہوئے, ایک مومن ایک مسلمان وہ اپنی اولاد کو تباہ کرے. اچھا پہلے تو کچھ امکان تھا بھی نہیں, اب تو ہم خود جہاں بیٹھے ہیں وہاں امکان ہی نہیں. بھائی ہم نے اپنے بچپنے میں والدین سے کتنی مار کھائی ہے, ہڈیاں تک ٹوٹی, اور آپ میں سے ہر ایک جو میری ایج کا ہے یا مجھ سے تھوڑا چھوٹا بھی ہے 20 سال. اب آج کل کتنے پیار سے محبت سے بچوں کو رکھا جاتا ہے, ہر ضرورت پوری کی جاتی ہے. ہمیں تو سوکھی روٹی ملا کرتی تھی بچپنے میں, جبکہ ماں ہم سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جو ان بچوں کو آج برگر بنا کر اور نوڈلز بنا کر اور پیزا بنا کے دیتی. ہماری ماں ہماری دشمن نہیں تھی, لیکن اس زمانے میں تربیت کا یہی طریقہ تھا. لیکن پیغمبر نے کہا کہ یہ جو آخری زمانے کے والدین اپنی اولاد کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں, آج جتنا والدین اپنی اولاد پہ خرچ کرتے پہلے نہیں کرتے تھے, وہ سادگی کا زمانہ تھا, وہ موضوع بدل جائے گا. تو یہ کیا پیغمبر نے کہہ دیا کہ والدین تباہ کریں گے؟ یا رسول اللہ یہ کون سے والدین ہوں گے؟ مومن ہوں گے. تو بھئی یہ کیا کریں گے؟ کھانے کو نہیں دیں گے, گلا گھونٹ دیں گے, خالی لنگوٹی میں ان کو زندگی گزارنے کا پیغام دیں گے؟ کہا نہیں, یہ نہیں ہوگا, یہ سب تو دیں گے. وہ لا يعلمونہم شیئا من الفرائض, وہ انہیں دین نہیں سکھائیں گے. دنیا کی ہر چیز سکھا دیں گے, دین نہیں سکھائیں گے. بلکہ اذا علموہم, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا کہ والدین ان کو روکتے بھی ہیں. اب روکنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک ڈائریکٹ روکتے ہیں, چھوڑو یہ فضول باتیں, کس مولوی کے چکر میں پھنس گئے, اور کبھی انڈائریکٹ ہوتا, نہیں بہت اچھی بات ہے لیکن بیٹا ابھی تمہارا کیریئر بن رہا ہے, اسکول کی تعلیم کالج کی تعلیم اہم ہے, وہ ابھی سیکھنا, دین تو کبھی بھی سیکھ لو. اب یہاں ڈائریکٹ اس نے منع نہیں کیا, اہمیت مانی, نہیں بہت اہم ہے, دین کی تعلیم بھی ہے, دین بھی, لیکن اس کا وقت ہے, اس کا وقت نہیں. کبھی کبھار ہمارے یہاں 2 چیزوں کے مقابلے میں یہ لفظ آ جاتا ہے جو میں ممبر پہ اس کی مثال دینا نہیں چاہتا کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے اور آپ کے ذہن میں غلط فہمی ہو جائے گی. کبھی کبھار ایک لفظ آ جاتا ہے کہ ماتم کی قضا نہیں ہے, نماز کی قضا, اس لیے نماز چھوڑ دو یا قضا کر دو, ہے نا. تو اب یہ ہے کہ دونوں اپنی جگہ اہم ہیں, لیکن یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہو, کوئی اور جملہ کہہ دو تو وہاں واپس آئی. منع نہیں کریں, نہیں یہ ضروری ہے, یہ بھی, ہاں دین بھی سیکھنا ہے, سب کچھ ہے, لیکن اسکول کالج کا تو ابھی زمانہ, بڈھے ہو کے تو تعلیم حاصل نہیں کرو گے, دین بڈھے ہو کے بھی سیکھ سکتے ہو. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب یہ بچے جو ہیں یہ ساری بات سنی, کچھ نیک بچے پھر بھی والدین کے ہاتھ سے نکل کے انہوں نے کچھ عالم کی صحبت اختیار کی, آن لائن کورسز کیے, کچھ دین سیکھا. پیغمبر کہہ رہے اول تو ذمہ داری والدین کی ہے, ان کی نہیں ہے کہ سیکھیں, تمہاری ذمہ داری ہے سکھاؤ. لیکن اگر تم نے نہیں سکھایا, اذا علموہ منعوہ, اگر وہ خود سے بھی سیکھنا چاہیں دین تو روک دیں گے والدین. جیسے میں نے 2-3 جملے کہے, وقت نہیں ہے, میں زیادہ آپ کا ٹائم بھی تھوڑا ویسٹ کر رہا ہوں, روک دیں گے. اچھا اگر ڈائریکٹ بھی نہیں روکیں گے تو ایک تیسرا طریقہ ہوتا ہے, وہ بھی اسی حدیث میں, ایک ہی حدیث میں پیغمبر نے ہمارے سارے بہانے جمع کر دیے. کہا اچھا وہ روکیں گے بھی نہیں,
بیٹا تم جا رہے ہو مدرسے میں، نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہو، روزے کا طریقہ سیکھ رہے ہو، خمس کا طریقہ سیکھ رہے ہو، واجبات کا طریقہ سیکھ رہے ہو، بیٹی تم جا رہی ہو حجاب کا طریقہ سیکھ رہی ہو، روکیں گے بھی. لیکن اگر دنیا کی کوئی کامیابی حاصل کریں گے تو خوشی سے والدین پھولے نہیں سمائیں گے، اور اگر دین کی کوئی کامیابی حاصل کریں گے پلٹ کے توجہ بھی نہیں دیں گے، بچے کا دل ٹوٹ جائے گا. دنیا کے ایگزام کے اندر وہ A+ لے کر آیا، یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. آج کسی بچی نے پچھلے ہفتے شاید 24 A لیے تھے کیمبرج میں، مجھے نہیں پتا کہ کیمبرج کیا ہوتا ہے، 24 تو پتا ہے لیکن A کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی ورلڈ ریکارڈ اس نے توڑا. تو آپ کے بچے نے بھی کوئی کامیابی حاصل کی، بڑا خوش ہو گئے، فنکشن بھی ہو رہا ہے، تحفے بھی دیے جا رہے. 4 مسئلے دین کے سیکھ کے آیا، بابا میں نے سیکھ لیا، آپ نے توجہ بھی نہیں دی. ہاں بس ٹھیک ہے. یہ تیسرا طریقہ ہے بچے کا دل توڑنے اور اس کو دین سے ہٹانے کا. چلیں یہ تو ساری پیغمبر کی وہ حدیثیں کہ آپ کہیں گے مولانا ہم پر اتنا اثر نہیں ہوتا، ہمیشہ سنتے آئے. پیغمبر کا کام ہے کہنا، ہمارا کام ہے اپنے طریقے سے رہنا. لیکن آخری جملہ خطرناک ہے جس کے لیے حدیث میں نے پڑھی. پیغمبر نے کہا انہم براء منی وانا بریء منہم. جو ایسے والدین ہیں، بری کا مطلب ہے تبرہ، بیزاری، دوری، جو دشمن اہل بیت کو دیکھ کر آپ کے چہرے پہ تاثر آئیں گے وہ ہے بری. میں ان سے بیزار ہوں اور یہ مجھ سے بیزار. ان کا طریقہ بتا رہا ہے، دین میں لے کر آیا، اسلام میں لے کے آیا، اور میری نگاہ میں اسلام اتنا قیمتی ہے کہ اس کی خاطر میں اپنے حسین کو قربان کر رہا ہوں، اس کی خاطر میں اپنی زینب کی چادر قربان کر رہا ہوں. ساری قربانیاں پیغمبر نے دی، اتنا قیمتی، اور یہ اس کو اتنا حقیر سمجھ رہے ہیں. جب پیغمبر کی ذات پہ حملہ کیا ولید ابن مغیرہ نے تو قرآن کا جلال دیکھی، اور جب پیغمبر کے مقصد اور مشن پہ حملہ کر رہا، پیغمبر کہہ رہے کہ ان سے میرا کوئی تعلق. ان کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے اور میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اب اس سے زیادہ اللہ کا رسول ہمیں اور آپ کو کیسے پیغام. ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں جو پورا ایک اشرا ہے، اشرا، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں. کبھی وقت ملا ہو سکتا ہے کہ آخری 2 مجلسوں میں تو تھوڑی سی وضاحت کروں گا، لیکن ایک جملہ سن لیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے وقت نہ ملے تو یہ بات رہ نہ جائے. کہ اب یہ اولاد کے حوالے سے کل کی مجلس کا آخر تھا تبلیغ رسالت میں بچوں کا رول. آج کی مجلس علی اصغر کے واقعے سے تحفظ اسلام میں بچوں کا رول، اور پیغمبر کی خوشی اگر آپ کو حاصل کرنا، پیغمبر کی خوشی، پیغمبر آپ سے خوش اور راضی. کتنی بڑی یہ چیز ہے، یہ کتنی بڑی عبادت ہے، پیغمبر آپ سے راضی اور خوش ہو جائیں. یہ ہم اور آپ تمنا کریں تو سمجھ میں آتا ہے نہیں. رب العالمین وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ حبیب کو راضی کرنا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب ہم تجھے اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے. جس رسول کو راضی کرنے کے لیے اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ مجھے اپنے رسول کی رضامندی چاہیے. کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جو صحیح ہیں تمنا کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے. اور یہاں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اور یہی خاصیت پورے خانوادہ رسالت میں آتی ہے. قرآن نے جہاں آقا حسین کی تعریف کی تو کہا راضیۃ مرضیہ، کہ تو اس حالت میں آیا کہ اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے. راضیہ الگ لفظ ہے، مرضیہ الگ لفظ ہے. راضی کرنا چاہتا ہے اللہ. تو اب ایک طرف اللہ ان کو راضی کرنا چاہتا ہے، کیا مطلب کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائیں، یہ اللہ سے راضی ہو جائیں. اور ایک طرف ہماری حالت ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں میں بیزار ہوں تم سے. یہ عظمت رسالت کی تقریر کا فائدہ کیا ہے کہ اگر انسان آخری نتیجہ لے کے جائے کہ رسول ہم کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. لیکن اس میں جو بات وہ یہ ہے کہ اولاد کے حوالے سے ایک پیغام سن لیجیے. یہ پورا ایک اشرا، موقع ملا تو کبھی اس پہ پڑھوں گا جس سال میرا دل چاہے گا. یہ مجمع کا بھی آدھا مجمع ہے، یہ بھی مجھے ذرا دوبھر لگی. جو چند مومنین نظر آ رہے ہیں 15 20 50 یہ بھی نہیں چاہیے ہوں گے، اس سال یہ اشرا پڑھوں گا. تو وہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں جب اولاد کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نا تو سارا زور ہوتا ہے ماں اور باپ پر. یاد رکھیے کہ اسلام کے اعتبار سے اولاد کا دیندار بننا نہیں، اولاد کا ایسا بننا کہ رسول بھی خوش ہو جائیں اور امام بھی خوش ہو جائیں. اس کے لیے 5 6 چیزیں
اور یہ 5-6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے سے پہلے کی چیزوں کو ختم بھی کر دیتی. نمبر 1 تو یقیناً ماں اور باپ سب سے اہم ان کا حصہ ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ اگر غلط ہیں تو اولاد گئی, یا اگر ماں باپ اچھے ہیں تو اولاد بن گئی. نہیں, اس کے بعد آتا ہے ٹیچر کا رول, استاد. وہ والدین کے اثر کو بھی ختم کر دیتا. بہترین مثال آپ کے سامنے پیش کروں ایک جملے میں. یزید کے بیٹے نے, جس کا نام معاویہ تھا, یزید کا بیٹا حکومت کو ٹھکرا دیا. کہا مجھے نہیں چاہیے وہ حکومت جس کی بنیاد خون حسین پہ رکھی گئی. میرا باپ نے جو گناہ کبیرہ کیا وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے, میں اس کے گناہ میں شریک ہو کر وہی جہنم کی آگ نہیں لینا چاہتا ہوں. پورا ایک خطبہ ہے, اس کا وقت نہیں ہے تو میں نے خلاصہ کیا. خاندان نے اس کو تو زہر دے کے شہید کر دی, اس کو زہر دے دیا. اور کمپلین اس سے یہی کی کہ بھائی اگر تمہیں نہیں لینا تھی حکومت نہ لیتے. اور بہت سارے امیدوار, حکومت کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ کوئی لینے والا نہ ہو. 1 انار اور 100 بیمار, ہر آدمی تیار. لیکن مجمع میں یہ بات کہے کہ ہماری ناک کٹانے کی کیا ضرورت. یہی بات ہم سے گھر میں کہہ دیتے کہ بھائی یہ حکومت مجھے نہیں چاہیے, تم اپنا کوئی اور حکمران بنا لو, تو کوئی اتنا پرابلم ہی نہیں ہوتا. تو خیر, اب میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا ناراض ہوئے کہ اس کو زہر دے کے شہید کر دی. اب ڈھونڈنا شروع کیا کہ آخر یزید کا بیٹا اور ایسا دیندار کیسے بنا. نتیجے پہ پہنچ گئے, کہا کہ یزید تو لگا تھا اپنی عیش و آرام میں, اس کو کیا پرواہ میرا بیٹا کہاں ہے. جو اس کا ٹیچر اتفاقاً مقرر کیا گیا تھا وہ پکا محب اہل بیت اور امامت کا قائل تھا. اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کے اس کو ایسا ٹرین کیا کہ یزید کا بیٹا, جو میں نے جملہ ابھی کہا نا کہ ماں باپ کا اثر بھی ختم ہو جاتا, یزید کا اثر ختم کر کے رکھ دیا استاد نے. تو یہ ٹیچر یا استاد کی اپنی اہمیت اتنی. میرے جملے کی ترتیب رکھیے گا ذہن میں, ہر آنے والی چیز پیچھے والی چیز کو ختم کر سکتی ہے. اچھا, اب ٹیچر کے بعد اہم چیز ہوتی ہے اس کے دوست اور ماحول. یہ ایسے ہیں کہ ماں باپ کا اثر بھی ختم کر دیتے ہیں اور پھر ٹیچر کا بھی. اب یہ ہر ایک پر میری الگ الگ مجلس بھی ہے تو ایک اشرا بن جاتا ہے. اور اس کی جو مثال ہے میں بہت ڈرتے ڈرتے دے رہا ہوں کہ توہین اہل بیت میں نہ آ جائے. ہمارے یہاں اکثر جب یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں والدین تو اتنے نیک تھے, پتہ نہیں بیٹا کیسے خراب ہو گئے. تسلی دینے کے لیے کیا لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, نوح کا بیٹا بھی تو بگڑ گیا. یہی جملہ کہا جاتا ہے نا کہ نوح کا بیٹا بھی تو بگڑ گیا. وہ ذرا سا ہم احترام باقی رکھنا چاہتے ہیں اس لیے جملہ کہتے ہیں, ورنہ اصلاً تو ہمارے لیے اس سے بڑی مثال ہے. کیونکہ حضرت نوح انبیاء میں ایک ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی شریعت کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, ختم ہو گئی ان کی شریعت. اگر آپ کو کسی کتاب میں کسی حدیث میں مل جائے کہ نوح کے زمانے میں فلاں طریقے سے نماز پڑھی جاتی تھی, آپ نہیں پڑھ سکتے. وہ بھی تو نبی تھے نا, وہ غلط نماز تو نہیں پڑھتے ہوں گے, لیکن آپ نہیں پڑھ سکتے. میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, نبی ہیں, ان پر ایمان لانا واجب ہے, ان سے محبت کرنا واجب ہے, ان کا احترام واجب ہے, ان کی شریعت پہ عمل نہیں ہوگا. شریعت پہ عمل کس کی ہوگا؟ رسول اور آل رسول. اب مثال سنی. میں نے کہا نا کہ چونکہ وقت بھی کم ہے اور اگر وقت زیادہ بھی ہوتا تو میں تفصیل میں نہیں جاتا, تو ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں. لیکن کس بات کا ڈر؟ زیادہ سے زیادہ لوگ 2-4 الزامات لگائیں گے تو میں تو 50 سال سے تو متے برداشت کر رہا ہوں. چھٹے امام کا سگا بیٹا عبداللہ افتہا, امام کا بیٹا, امام کی 2 شادیاں, چھٹے. یہ جملہ بھی کہنا ضروری. بہت سارے لوگ جو ہے نا بڑے فخر سے کہتے ہیں, فخر کرنا بھی چاہیے, لیکن بس فخر تک رہے, اس سے نتیجہ نہ نکالے کہ اب ہم جیسا بھی زندگی گزارے. کیا کہتے ہیں ہم؟ نجیب الطرفین سید. یقیناً سادات کا ایک احترام ہے نجیب الطرف. چھٹے امام نے 2 شادیاں کی تھی, ایک اپنی فرسٹ کزن سے سیدانی پکی اور ایک بظاہر ایک کنیز سے. یعنی اب کنیز نہ سمجھیے, یہ خواتین کنیز بنا کے لائی جاتی تھی تاکہ یہ حفاظت سے امام تک آ جائے. وہ تھی بہت دور, مراکش اور تیونس کے علاقے کی, ام حمیدہ. باپ چھٹے امام ہے, ماں جو ہے نا وہ نجیب الطرفین کی نعوذ باللہ کیٹیگری میں نہیں آتی. ان سے پیدا ہوئے 7ویں امام, اور وہ جو سیدانی سے شادی کی اور سیدانی فرسٹ کزن, اس سے پیدا ہوا عبداللہ افتہا. چھٹے امام کے فوراً بعد اس نے 7ویں امام پہ تہمت لگائی کہ یہ جھوٹا امام ہے, امامت میرا حق ہے, یہ جعلی امام بن کے میرے حق پہ قبضہ کرنے آ گیا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. نعوذ باللہ, ایسے سخت الفاظ جو دشمنان اہل بیت بھی باقی معصومین کے لیے نہیں کہتے. بھائی کہہ رہا ہے,
اور ایسا بھائی جس کے باپ اور ماں دونوں کے دونوں، اب میں باپ کا تو کیا ذکر کروں، یہ تو توہین ہے، لیکن امام معصوم، ماں سیدانی، ساتویں امام کی ماں ایک کنیز بظاہر ام حمیدہ، وہاں امامت گئی ہے، اور یہاں پہ جھوٹی، اس نے خالی یہ نہیں کہا، باقاعدہ اپنے آپ کو امام ڈکلیئر کر کے چھٹے امام کے گھر پہ قبضہ کر کے چھٹے امام کی مسند پہ جا کے بیٹھ گئے. اچھا، اب یہ جو تھا، اب یہ پورا واقعہ بہت دلچسپ ہے، لیکن ٹائم بھی نہیں ہے، اور شاید ٹائم ہوتا بھی تب بھی سینسیٹیو ہے ذرا. امام کی زندگی ہی میں اس کے آثار خراب ہونے لگے. تو امام کے بعض اصحاب نے پوچھا کہ مولا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کیونکہ امام نے کہا اس سے ہوشیار رہنا اس سے. معلوم تھا نا کہ میرے بعد یہ کیا فتنہ برپا کرے گا. اگر کوئی بنو امیہ بنو عباس کا آدمی جھوٹی امامت کا دعویٰ کرے، سارے شیعہ سمجھ جائیں گے، خاندان کا آدمی، سگا بھائی، یعنی سگا بیٹا، ساتویں کا بھائی، وہ اگر یہ دعویٰ کرے، لوگ تو کنفیوز ہو جائیں گے نا. یہ بھی قابل احترام، وہ بھی قابل احترام، بلکہ یہ تو ڈبل قابل احترام، یہ نجیب الطرفین ہے. امام نے کہا ہاں، آج کل یہ جن دوستوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے، دوست ماحول، وہ سارے گمراہ ہیں. اس کی دوستیاں جن لوگوں سے ہو گئیں، وہ اس کو ہٹا دیں گے سیدھے راستے سے، اور ہٹا دیا. اب یہ عبداللہ افطہ اس کا نام ہے، پورا فرقہ بن گیا افطہی فرقہ، جو مراجع کے لیے آج تک درد سر ہے یہ فرقہ. اب یہ کل بتاؤں گا، آج نہیں کل تو شب جمعہ، پرسوں بتاؤں گا. درد سر ہے آج تک یہ فرقہ افطہی، آج تک. کتنے سال ہو گئے اس کو ختم ہوئے. تو اب یہ جو تھا، اس نے اپنے ترتیب، والدین کا جو اثر تھا وہ بھی ختم کر دیا، اپنے اساتذہ کا اثر بھی ختم کر دیا. کس وجہ سے؟ تیسری چیز جو آئی تھی، اور وہ تھا ماحول اور دوست، فرینڈ سرکل، جو آج کل تو بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں. آپ دیکھیں گے جو اسکول کے ساتھی ہیں، جو محلے کے ساتھی ہیں، جو مسجد کے ساتھی ہیں، یہ جو آن لائن واٹس ایپ کے جس گروپ میں ہیں، یہ جو فیس بک پہ جن کو فالو کر رہے ہیں، وہ تو آپ کو بھی نہیں پتا کون ہوں گے. وہ یہ ہے خطرناک. یہ پہلی 3 چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور الٹا بھی ہے. لیکن اب جلدی سے چوتھی چیز بیان کر کے 5ویں چیز پہ آ کے مصائب کی طرف آؤ. اور پھر آتا ہے اس کے بعد، ماحول کے بعد چوتھی چیز وہ آتی ہے رزق. جو پیٹ میں لقمہ جا رہا ہے وہ کیا؟ وہ اگر حرام کا ہے تو چاہے والدین بہترین ہوں، چاہے اساتذہ بہترین ہوں، چاہے دوست و احباب بہترین. پیغمبر کا ایک واقعہ میں نے 2 سال پہلے اس منبر پہ پڑھا تھا، جو پیغمبر کو حرام کھلانے کی ناکام کوشش کی. یہ 4 چیزیں، ان 4 چیزوں کا خلاصہ سنیں. فرض کیجئے والدین بہترین ہیں، یا فرض کیجئے کہ اس کے بعد استاد بھی بہترین ہے، فرض کیجئے اس کے بعد ماحول بھی بہترین ہے، رزق غلط ہے، بگڑے گا. اور الٹا بھی ہے، والدین بہت برے ہیں لیکن استاد سنبھال لے گا، یزید کا بیٹا، استاد بھی برے ہیں، ماحول سنبھال لے گا. ماحول بھی برا ہے، رزق اگر حلال کھا رہا ہے سنبھل جائے گا. اور ان سب کے بعد آخری چیز کہ یہ سب بھی اگر غلط ہوں تو اللہ نے ہر انسان کے اندر نفس لوامہ رکھا ہے، جو اس کو سیدھے راستے پہ لے کے آ جاتا، اس کو نہ مرنے دے. اگر وہ زندہ ہے نا تو پہلی 4 چیزیں بھی اگر آپ کے خلاف ہوں، والدین بدترین، ماحول بدترین، اساتذہ بدترین، پوری زندگی رزق حرام کھایا، وہ سنبھال لے گا. اب وہ اس کو کیسے زندہ رکھے، یہ انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد آئے گا. آج ذرا لفظ بھی بڑا مشکل ہے نا، بچے تو سمجھے بھی نہیں ہوں گے نفس لوامہ کیا. اب یہ تو کل کی مجلس کے آخر کا جملہ، بچوں کا رول. آج کی مجلس بچوں کا رول، خالی رول نہیں، پیغمبر ہم سے بیزار نہ ہونے پائے. ہمارے لیے تو وہی قیامت ہے، ہماری جہنم وہی. ہماری جہنم وہ آگ اور سانپ اور بچھو اور کوڑے والی جہنم نہیں. ہماری جہنم میں اگر پیغمبر کہہ دے کہ میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، اس سے بڑی جہنم ہمارے لیے کوئی نہیں. چاہے کوئی ہمیں جنت میں لے جا کے بٹھا دے، لیکن پیغمبر کا جملہ ہمارے لیے کافی ہے. وہ اولاد کے حوالے سے، باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں. اور یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ اہل بیت کے گھرانے میں ہمارے سامنے خالی مردوں اور عورتوں کی مثالیں نہیں آئیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی جو ہمارے سامنے کردار آیا. صرف ایک جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے اوقاف کے کیلنڈر کے حساب سے آج کی تاریخ طفلان مسلم کی شہادت کی تاریخ.
اب پورے مصائب بھی پڑھنے چاہیے تھے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں تاریخ کوئی اور بھی ہے اور اب وقت نہیں رہا، ورنہ ارادہ تھا، لیکن بہرحال اب نہیں پڑھ سکتا میں. طفلان مسلم، 2 چھوٹے بچے، باپ سے بھی دور ہو گئے، ماں سے بھی دور ہو. اور یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ طفلان مسلم کی شہادت نے جناب مسلم ابن عقیل کی ساری نسل کا خاتمہ کر دی، جس کا اللہ نے جو صلہ دیا ہے وہ کل کی مجلس میں آئے گا. جنہوں نے میری پرانی مجلسیں سنی ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جنہوں نے وہ نہیں سنی ہے، ابھی مجھے آج پڑھنا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے. اب ماتم کرنے والوں کا بھی وقت میں روزانہ لے رہا ہوں. طفلان مسلم، دیکھیں کربلا کے جو بچے تھے نا، ان کے ساتھ یا باپ تھا یا ماں تھی، اپنے سارے کے سارے خاندان کے بچے تھے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو نعوذ باللہ وہ بچے بگڑ جاتے، لیکن ایک حوصلہ ملتا ہے نا، ایک سہارا ملتا ہے نا ایک دوسرے سے. ہمارے لاکھ لاکھ سلام ہو ان 2 معصوم شہزادوں پر، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے ابراہیم. آج بھی آپ مسیب میں جا کے ان 2 بچوں کی زری کی زیارت کرتے ہیں نا، باپ سے بھی الگ ہیں اور ماں سے بھی الگ. اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ والدین سے الگ کیسے ہوئے. بعض روایتوں میں ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفے آئے تھے، اور مسلم ابن عقیل نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ بچے قاضی شرح کو دے دیے تھے کہ یہ حفاظت کر کے مدینے پہنچا دینا، یا آقا حسین تک نہیں، مدینے کہا تھا، مدینے پہنچا دے. بعض روایتوں میں کہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اپنی ماں کے ساتھ کربلا آئے تھے، اور جب کربلا سے یہ بیویاں قید کر کے لے جائی گئی تھی تو یہ قیدی بن کے آئے تھے، لیکن کوفے کے قریب جب پہنچے اور وہ جو بلوا، ہجوم، بھیڑ بھاڑ، مجمع، لوگ ادھر سے ادھر آ رہے ہیں ادھر، اس میں یہ 2 بچے جو تھے وہ بچھڑ گئے. اور پھر وہ پوری روایت آپ سنتے ہیں، میں پڑھتا لیکن وقت نہیں، بس صرف اس لیے کہ آج کی رات کی ایک مناسبت. طفلان مسلم جب گرفتار نہیں ہوئے، ابھی گرفتار نہیں ہوئے، گرفتار ہو گئے تھے، قید خانے میں رکھے گئے تھے، لیکن قید خانے کے داروغہ کو اپنا تعارف کرایا. وہ قدموں پہ گر پڑا کہ مجھ سے کتنی بڑی گستاخی ہوئی کہ میں نے 1 سال آپ کو اس ظلم کے ساتھ رکھا ہے. مجھے کیا معلوم تھا وہ اولاد رسول ہے. میں دروازہ کھولتا ہوں، آپ رات کے اندھیرے میں چلے جائیے. روایتیں آپ نے سنی بھی ہیں. اور یہ بچے جب نکلے اور چلتے چلتے پھر وہ صبح کا وقت آ گیا، ایک درخت پہ جا کے چھپ کے بیٹھے. مالک مکان جو قریب میں عورت رہتی ہے اس کی کنیز پانی بھرنے آئی، جھکی تو دیکھا کہ 2 چہرے نظر آ رہے. بہرحال لے کے گئی نا اپنی وہ مالکن کے پاس جو محب اہل بیت. اور جب اس کو پتا چلا، بلکہ پتا کیسے چلا، بچے گھر میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ گھبرا کے کہا تم کون ہو، تمہارے بدن سے ایسی اچھی اور بھینی بھینی خوشبو آ رہی. تعارف کرایا ہم کون ہیں. اس نے جلدی سے پچھلے کمرے میں چھپا دیا، کیونکہ اس کا شوہر ایک روایت کے مطابق داماد نہ صرف یہ کہ دشمن اہل بیت تھا، بلکہ انہی بچوں کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا. ابن زیاد نے اعلان کیا تھا، کہا بچوں خاموشی سے پچھلے کمرے میں جا کے آرام کرو. اگر میرا شوہر آ گیا، داماد ہو کے جو میں ایک لفظ ایک ہی استعمال کروں، آواز نہ نکلنے پائے، کیونکہ وہ بڑا ظالم. 2 بچے پچھلے کمرے میں جا کے سو گئے. آپ نے سنا آدھی رات کا وقت، وہ آ گیا اس کا داماد. اس کو کیا پتا گھر میں کون ہوتا، تھکا ہوا آیا تھا، پورا دن بچوں کو ڈھونڈا تھا، حتیٰ اتنا ڈھونڈا اس کا گھوڑا مر گیا اور وہ پیدل آیا، بہت تھکا ہوا، سو گئے. بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے سو رہے ہیں. آدھی رات کو ایک دم سے چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی، رونے لگا. بڑے بھائی کی آنکھ کھل گئی چھوٹے بھائی کی آواز سن کر. اب بھیا کیا بات ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے، 1 سال کا فرق ہے، لیکن بڑا بھائی بن رہا. چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھیا میں نے ابھی خواب میں دیکھا تھا ہمارے بابا آئے ہیں. 1 سال کے بعد بابا کو خواب میں دیکھا ہے، لیکن اکیلے نہیں آئے ہیں. ہمارے جد رسول خدا بھی آئے ہیں، ہمارے جد علی مرتضیٰ بھی آئے ہیں، ہماری جدہ فاطمہ زہرا بھی آئی ہیں، ہمارے جد حسن مجتبیٰ بھی آئے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے ہمارے بابا کو دیکھ کے کہا کہ اے مسلم، تم اپنے بچوں کو کہاں چھوڑ کے آ گئے ہو؟ بابا نے کہا کہ یا رسول اللہ، بس یہ بچے آج رات میرے پاس آنے والے ہیں. اور یہ خواب دیکھ کے میری آنکھ کھل گئی، باپ کو یاد کر کے رو رہا ہے. بڑے بھائی نے کہا بھیا میں نے بالکل یہی خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے. اور جب دونوں بھائی رونے لگے تو اس ظالم کی آنکھ کھل گئی. میرے گھر میں یہ کون بچے ہیں؟ وہ آیا، پہچان لیا اس نے. میں بات بہت مختصر کر رہا ہوں، پہچان لیا اس نے. چنانچہ صبح ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ بچوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا چلا.
دریا کے کنارے پہنچے, اپنے غلام کو تلوار دے کے کہا ان کی گردن اتارو. غلام ان بچوں کو لے کے چلا, غلام تو حکم ماننا ہے, تلوار لے کے چلا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا اس کی شکل ہمارے چچا بلال سے کتنا ملتی ہے. وہ حبشی غلام چونکا, بلال ہمارا آقا و سردار, اس کا نام کیوں لیا, تم ہو کون؟ کہا کہ ہم بلال کی آقا رسول خدا کی اولاد میں ہیں. تلوار پھینک کے وہ دریا میں چھلانگ لگا کے جاتا اور آقا سے کہتا میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. اس نے اپنے جوان بیٹے کو بلایا, تلوار لی, کہا کہ بیٹا میں نے تیری کتنی خدمت کی ہے, جملہ ہے اس کا, تیری خاطر میں نے کتنی دولت جمع کی ہے تاکہ تجھے ملے, اب میرا ایک کام کر دے, آج بچوں کی گردن اڑا دے. ایک مرتبہ بیٹا لے کے چلا, باپ نے حکم دیا لے کے چلا. ایک نے دوسرے کو دیکھ کے کہا اس جوان کی جوانی پہ رحم آتا ہے جب یہ جہنم کی آگ میں جلے گا. وہ چونکا, میں کیوں جلوں گا جہنم کی آگ میں, تم کون ہو؟ کہا میں اولاد رسول. بس ایک بار بیٹے نے بھی تلوار پھینکی, دریا میں چھلانگ لگائی, تیرنے لگا. باپ نے کہا بیٹا اولاد پر اطاعت واجب ہے. کہا نہیں, اللہ کی اطاعت آپ کی اطاعت سے زیادہ اہم ہے. تو ظالم خود آگے بڑھا. پوری روایتیں ہیں, میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. خود آگے بڑھا. ایک مرتبہ دونوں بچوں کو پھر بالوں سے پکڑا, تلوار اٹھانا چاہتا ہے. بچے کہتے ہیں ایسا کر کے ہمیں حاکم کے پاس لے جاؤ, وہ جو فیصلہ کرے. کہا نہیں, میں تمہیں لے کے جاؤں گا کوفے میں, تمہارے چاہنے والے بھی ہیں, وہ حملہ کر کے چھڑا لیں گے. میں تمہارے کٹے سر لے جانا چاہتا ہوں. کہا اچھا کیوں لے جانا چاہتا ہے؟ کہا انعام ملے گا. اچھا ایسا کر ہمارے بال کاٹ لے, غلاموں کے زمانے میں بال کاٹے جاتے اور ہمیں بازار میں بیچ دے, تمہیں بہترین قیمت ملے گی. کہا کہ مجھے وہ قیمت چاہیے ہی نہیں جو تم سے ملے, میں تو اپنے امیر ابن زیاد سے انعام لینا چاہتا ہوں. بچوں نے کہا اچھا پھر کم از کم ہمیں 4 رکعت نماز کی اجازت دے. آپ کے سنے میں مسائب ہیں, پھر بھی آپ گریہ کر رہے ہیں, یہ آپ کا جذبہ ہے. بچوں نے نماز پڑھی, ارے وہ تلوار لے کے چلا, وہاں جھگڑا ہو گیا, بچوں میں جھگڑا ہو گیا. کیونکہ بڑا بھائی کہتا پہلے میری گردن پہ تلوار چلا, چھوٹا بھائی کہتا پہلے میری گردن پہ تلوار چلا. اس نے کہا کہ بڑے کا حق زیادہ ہے, وہ بڑا ہے نا, پہلے میں اس کی گردن کاٹتا ہوں. جیسے ہی گردن کاٹی, دھڑ گرا, سر اس نے, وہ سر سنبھال رہا ہے, یہ لے کے جانا ہے نا. اب جو پلٹ کے دیکھا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون کے اندر وہ لوٹے لگا رہا ہے, غلطہ ہو رہا ہے, پورے جسم پہ خون مل رہا ہے. جب رسول خدا کے سامنے جاؤں گا تو اس حالت میں جانا چاہتا ہوں. بس ایک مرتبہ دوبارہ تلوار چلی, دوسرا سر کٹا, وہ دوسرا سر سنبھالتا ہے, دوسرا لاشا دریا میں پھینکا. اب یہ دیکھنے والے کہتے دونوں لاشیں جا رہے تھے بغیر سر کے. ایک مرتبہ دونوں نے بغیر سر کے لاشیں ایک دوسرے کو اپنے باہوں میں لے لیا ہے. یہ 2 لاشیں مسیب میں آئے اور وہاں دفن ہوئے. اے فرزندان مسلم, میں آپ کے مصائب کو کم نہیں کرنا چاہتا. ذرا دیکھیے یہ آپ کے چاہنے والے آج اتنے سالوں بعد بھی چند سادہ سا جملے سن کر کتنا رو رہے ہیں. میں آپ کے مصائب کو کم نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک جملہ میں عرض کروں گا. آپ شہید ہوئے, آپ کے سر کٹے, آپ کے لاشیں گرے, لیکن قبریں بنی نا, لاشیں ملے نا. ایک وہ منزل بھی تھی جب کربلا سے قافلہ جا رہا ہے اور راستے میں اونٹ دوڑائے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے ننھے بچے زمین پہ گر رہے ہیں, اور عمر سعد کہہ رہا انہی بچوں پر سے لاشوں کو گزار دو. ارے قبر تو چھوڑیں, وہاں لاشیں بھی سلامت نہیں ہیں. اونٹوں کی سوپوں تلے, گھوڑوں کی ٹاپوں تلے وہ لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے. زینب فریاد اجرکم اللہ. پروردگارہ ان تمام مومنین و مومنات کو جو اس مجلس میں شریک ہیں, چاہے یہاں چاہے آن لائن, ان کو ہر مصیبت سے محفوظ فرما, حاجتیں پوری فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, ظہور امام میں تاجیل.